اس دور کے اندر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھے لکھے سے مراد یہ ہے کہ جو دین سے زیادہ ٹچ ہے، ان کے ہاں یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی فقط اللہ کا کلام قرآن کافی ہے، حدیث مبارکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی کبھی بھی اپنی خواہش، اپنی مرضی کبھی کلام نہیں کرتا، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ترمذی، مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ اور المستدرک کے اندر اور بھی کثیر کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ بڑی ایمان افروز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما حرم اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو، ان قریب یہ حدیث مبارکہ حضور کے علم غیب پہ بھی دلالت کرتی ہے۔ حضور وہ چیز فرما رہے ہیں کہ جو اس زمانے میں من و عن، روز روشن کی طرح یا سورج کی چمک کی طرح بالکل واضح ہمارے سامنے ہے، اور فرما کب رہے ہیں؟ 14 صدیاں پہلے فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضور کے علم غیب ہی ہے، تبھی تو فرما رہے ہیں۔ وہ چیز جو آج ہو رہی ہے حضور 14 صدیاں پہلے فرما رہے ہیں۔ فرمایا سن لو، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی اپنی مسند کے اوپر تکیہ رکھ کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اور اس کے سامنے کوئی شخص جا کے میرا فرمان رکھے گا کہ حضور کا یہ فرمان ہے، تو وہ کہے گا کہ ہمارے درمیان، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کا کلام موجود ہے، یعنی کہ قرآن موجود ہے، تو ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ جو چیز قرآن کے اندر حلال ہے ہم اس کو حلال جانتے ہیں، جو چیز قرآن کے اندر حرام ہے ہم اس کو حرام جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، جان لو کہ میں کسی چیز کو اگر حرام کر دوں تو یہ نہ سمجھو کہ میں حرام کر رہا ہوں، بلکہ یوں سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ یعنی قرآن کسی چیز کو حرام کر دے وہ بھی حرام ہے، اور اگر اللہ کا نبی کسی کو حرام کر دے تو وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ کثیر اس کے اوپر مثالیں ہیں، چند ایک مثالیں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حدود مقرر کی اور اس کو حرم قرار دیا ہے قرآن کے اندر، بیت اللہ کو۔ ہم جانتے ہیں کہ بیت اللہ بھی حرم ہے اور مدینہ منورہ بھی حرم ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ مدینے کو حرم کس نے قرار دیا ہے؟ مدینے کو حرم قرار دینے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، قرآن نے نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے۔ حضور نے اپنا اختیار استعمال فرمایا اور اپنے روضہ مبارک اور اس کے ارد گرد حدود کو بھی حرم کا حصہ قرار دیا ہے۔ رب ایک جگہ کو حرم قرار دے رہا ہے، حضور دوسری جگہ کو حرم قرار دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو حرم قرار دے رہا ہے اس کے پاس اختیار ہے، تبھی تو حرم قرار دے رہا ہے۔ دوسری مثال ہے نماز کے اندر تخفیف کی۔ پوری دنیا کے مفتی حضرات، محدث علماء، مفسرین جمع ہو جائیں تو کسی شخص کی ایک دن کی ایک نماز بھی معاف نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے نا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کو تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے دین کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں اور مجھ سے 5 پڑھی نہیں جاتی، مجھ سے 5، وہ پاکستان دا رہنے والا ہوئے گا، ادرائے مذاق کہہ رہا ہوں، وہ یعنی ہمارے مزاج کا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جی 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، اگر آپ اس کے اندر میرے لیے کمی کر دیں، میں صرف 2 پڑھ لیا کروں گا، 3 معاف کر دیں۔ 3 اب فرض کس نے کی ہے؟ فرض تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ 5 نمازیں کس نے فرض کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ آ کے حضور سے مانگ رہا ہے کہ اگر آپ 5 میں سے 2 مجھے دے دیں اور 3 میری ساری زندگی کے لیے، ایک دن کی بات نہیں، ساری زندگی کے لیے مجھے 3 معاف کر دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب اگر حضور کو اختیار نہ ہوتا تو حضور فرماتے ہو اللہ کے بندے یہ تو رب نے فرض کیا ہے، میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط مان لی، اور تو کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، تو 2 نمازیں پڑھنا، 3 مصطفیٰ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے 3 تیری معاف کر دی ہیں۔ اب یہ اس کے ساتھ خاص ہے،
اے نہ سمجھو کہ جی انہوں حضور نے معاف کی تھیں تو سانوں بھی معاف ہو گئی ہیں، نہیں، ہمیں معاف نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے خاص تھا۔ اس کے بعد روایت ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ شے جس کی ذبح کرتے وقت جس کے اوپر کلمہ نہ پڑا جائے، ذبح نہ کی جائے، وہ مردار ہے۔ جس چیز کو ذبح نہ کیا جائے وہ مردار ہے، اور ہر مردار جو ہے وہ مسلمان پہ حرام ہے، مسلمان نہیں کھا سکتا مردار۔ اس کے باوجود قرآن کا واضح فرمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی نے 2 مردار مسلمانوں پہ حلال رکھے ہیں۔ بات قابل توجہ ہے، 2 مردار حضور نے اختیار دیا کہ یہ 2 مردار تم کھا سکتے ہو، اور آج تک دنیا کھاتی چلی آ رہی ہے، اس کو ذبح کوئی نہیں کرتا۔ اس میں سے ایک ہے مچھلی۔ مچھلی کا تو ذبح کی تھی کسے؟ نہیں کی تھی۔ جو کہتا ہے نا کہ جی صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، وہ بھی مچھلی کھاتا ہے، اور وہ بھی ذبح نہیں کرتا، ایسے ہی کھاتا ہے۔ اور جو دین کو مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی۔ سوال یہ ہے کہ جب تمہارے لیے قرآن کافی ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ جس کو ذبح نہیں کیا جائے گا وہ مردار ہے، اور مردار تمہارے اوپر حرام ہے۔ مچھلی مردار ہے، کیوں؟ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر تکبیر نہیں پڑی گی، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ایسے ہی مر گئی ہے، تو پھر حلال کیسے ہوئی؟ کیونکہ قرآن نے تو حلال نہیں کی، تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں، حضور کے فرمان سے حلال ہے۔ کہاں سے حلال ہے؟ حضور نے حلال کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے حضور کا فرمان بھی ضروری ہے، وگرنہ دین پورا نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ مردار میں سے ٹٹی کہا ہے، ٹٹی بھی بغیر ذبح کے حلال ہے، اس کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، یعنی وہ مردار حلال ہے۔ 2 چیزیں قرآن کہتا ہے کہ خون جو ہے یہ مسلمان پہ حرام ہے۔ ہم جان چکے کہ خون نجاست غلیظہ ہے، پیچھے گزر چکی ہے گفتگو۔ خون نجاست غلیظہ ہے، جسم پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ سارے خون مسلمان پہ حرام ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ 2 خون میں تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، حضور کا فرمان ہے، اور وہ 2 ایسے خون ہیں کہ ہر بندہ کھاتا ہے۔ ان 2 خون میں سے ایک ہے کلیجی، کلیجی بھی بیسے خون ہے نا۔ حضور نے فرمایا ایک کلیجی اور ایک تلی، یہ 2 خون جو ہیں یہ میں نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ اب قرآن سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ کلیجی، اگر کلیجی اور تلی حلال ثابت کرنی ہے تو حدیث کی طرف جانا پڑے گا، اور کھاتے تو سبھی ہیں، تو جو حدیث کو نہیں مانتا اس کو کہو اگر نہ کلیجی کھایا کر تو مچھلی نہ کھایا کر، یہ ساری چیزیں چھوڑ دے پھر، کیونکہ قرآن نے تو ان کو حرام کیا ہے۔ حلال کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا نبی حلال کر رہا ہے۔ ایک مرد کی گواہی ایک ہی ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال فرمایا۔ حضرت حذیفہ کی اکیلے کی گواہی حضور نے 2 مردوں کے برابر رکھی ہے، 2 مردوں کے برابر مقرر فرمائی۔ کیوں مقرر فرمائی؟ کہ حضور کو اختیار ہے۔ اس کے بعد ہے ریشم مرد کے اوپر حرام ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر کے لیے ریشم کو حلال قرار دے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں، جب چاہیں، جو عطا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضور ان 2 صحابہ کے لیے حضور ریشم کو حلال کر دیا حضور نے۔ اس کے بعد سونا ہے، سونا مرد نہیں پہن سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب کو سونا پہننے کی اجازت دی ہے۔ پوری کائنات میں کوئی بندہ چاہے نیک ہو، متقی ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، دنیا دار ہو، کوئی نہیں سونا پہن سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال فرماتے ہوئے حضرت براء ابن عازب کو سونا پہننے کی اجازت دی ہے۔ معلوم ہوا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ مالک کل ہے، اس نے اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دے دیا۔ محبوب تیری رضا کی خاطر تو سارا میلہ سجایا ہے، جو چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب عطا کرنا چاہے محبوب عطا کرتا چلا جا، کیونکہ جب تجھے دیا ہے تو تجھے گن کے نہیں دیا۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے خیر کثیر دیا ہے، اور خیر کثیر میں صرف دیا نہیں، تجھے مالک و مختار بنا کے خیر کثیر عطا فرمایا۔ ہر خیر کا محبوب تو مالک ہے، جس کو جب چاہے، جتنا چاہے عطا کرنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے، یعنی دین کے اندر ہمیں اختیار نہیں کسی حکم کو بدلنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا۔